السلام علیکم بھائیوں بہنوں، آزاد کاسٹ کے ایک اور نئے ایپیسوڈ میں ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں، اور آج ہمارے ساتھ موجود ہیں انجینئر انعام صاحب۔ ایک مرتبہ پھر ہم ان کے بہت شکر گزار ہیں کہ انہوں نے ہمیں ٹائم دیا۔ اور انجینئر انعام صاحب کی وجہ شہرت تو آپ سب جانتے ہی ہیں کہ حالیہ کچھ عرصے میں سوان ڈیم کو پاکستان میں مین سٹریم کرنے اور پاپولرائز کرنے میں جو انجینئر صاحب کا ایک کردار ہے وہ ہرگز بلایا نہیں جا سکتا، کہ یہ وہ کانسیپٹ تھا جس کو آج سے 50-60 سال پہلے کہیں نہ کہیں دفن کر دیا گیا تھا، لیکن اب انجینئر انعام صاحب نے گزشتہ چند سالوں میں اپنی محنت سے اس کو دوبارہ سے پاپولرائز کیا، اس کو مین سٹریم کیا، اور لوگ جاننا چاہتے ہیں کہ پاکستان کا یہ جو پوٹینشیل ہے وہ کتنا زیادہ ہے، ہم کتنی بجلی پیدا کر سکتے ہیں، ہم کتنا پانی سٹور کر سکتے ہیں۔ وہ سارے ٹاپکس جن کے اوپر ڈیبیٹس ختم ہو گئی تھی ان کو اب انجینئر انعام صاحب نے دوبارہ زندہ کیا ہے۔ تو آج وہ ہمارے ساتھ موجود بھی ہیں، اور آج ہم ان سے بڑے مزے کی گفتگو کرنے والے ہیں، کیونکہ آج کل آپ جانتے ہیں کہ پاکستان میں حالیہ کچھ عرصے میں یہ جو سیلابوں کی صورتحال بنی اور پورے پنجاب میں بڑے پیمانے پر سیلاب آئے، اور اس کے بعد ایک ڈیبیٹ نے بھی جنم لیا کہ کیا پاکستان کے پاس ڈیم موجود ہوتے تو کیا ہم ان تباہ کن سیلابوں سے بچ سکتے تھے یا نہیں بچ سکتے تھے۔ اور اس سلسلے کے اوپر پھر آج کل آپ کافی دانشوروں کو بھی دیکھتے ہیں جو کہ مختلف ٹی وی چینلز پر آ کر اپنی رائے پیش کرتے ہیں۔ تو ہم نے کہا کہ ہمارے پاس اس معاملے کے جو سب سے بڑے ایکسپرٹ ہیں وہ انجینئر انعام صاحب ہیں، تو آج ہم ان کے سامنے بھی سب سے پہلا سوال یہی رکھیں گے کہ سر، کیا یہ جو ڈیمز ہیں اگر یہ بن جاتے ہیں تو ان سے سیلابوں میں کمی آئے گی یا نہیں آئے گی؟ کیونکہ ماہرین کا کہنا ہے کہ آنے والے چند سالوں میں اب سیلاب پہلے سے زیادہ بڑے ہوتے جائیں گے۔ جی السلام علیکم۔ اچھا، میں اس کو تھوڑا سا اس کا بیک گراؤنڈ دے دوں۔ ابھی ایک بہت بڑا مغالطہ پھیلانے کی کوشش کی گئی ہے، بلکہ باقاعدہ مہم چلائی گئی ہے کہ ڈیم جو ہے وہ سیلاب نہیں روکتے، بلکہ اس میں ایک جھوٹ بڑھایا گیا ہے کہ ڈیم سیلابوں کو اور بڑھا دیتے ہیں۔ تو اس پہ میں تبصرہ صرف اتنا کرنا چاہتا ہوں کہ ٹوٹلی جھوٹ بات ہے۔ جس بندے نے بیسک 9ویں 10ویں گریڈ کی بھی کنٹینیوٹی ایکویشن پڑھی ہو، اسے پتہ ہے کہ سٹوریج جو ہے وہ ایک فلو کو سٹور کرے گی۔ اگر سٹوریج اویلیبل نہیں ہے، فل بھری ہوئی ہے، تو پھر وہی اتنا پانی باہر نکلنا شروع ہو جائے گا، اور سیلاب صرف اس صورت میں وہ سٹور نہیں کرے گا کہ اگر ہمارا جس طرح منگلا ڈیم ہے وہ پورے سیزن کے اینڈ میں بھر گیا ہے، ستمبر کے اینڈ تک بھر گیا، اور پھر ایک اور ایکسٹرا سپیل آ گیا، پھر وہ اسے روکے گا نہیں، اسی طرح جانے دے گا۔ لیکن اگزامپل وہ یہ دیتے ہیں کہ 92 کا جیلم کا فلڈ تھا، اس سے تباہی ہوئی۔ اچھا، اس میں یہ بات وہ ہمیشہ چھپا جاتے ہیں، جان بوجھ کے چھپاتے ہیں کہ اس وقت منگلا ڈیم کی سٹوریج جو تھی وہ 2.8 ملین ایکڑ فٹ کے لگ بھگ تھی، پھر ریزنگ کے بعد وہ 3 گنا کیپیسٹی بڑھ گئی ہے۔ اس سال اگر اس طرح کا 92 کا سیلاب 2 دفعہ بھی آ جائے تو منگلا ڈیم کو پتہ بھی نہیں چلے گا، ٹھیک ہے، نیچے رہنے والوں کو، اور وہ سارا سٹور ہو جانا، ڈیم بھر جانا تھا، ٹھیک ہے۔ اس دفعہ وہاں پہ اتنے فلڈ آئے نہیں، زیادہ چناب میں ہے۔ اب دیکھیں چناب میں ہمارے پاس سٹوریج کی کیا آپشن ہے۔ چناب پہ چنیور ڈیم تقریباً سب نے نام سن لیا ہوگا اب تک۔ اس کی کیپیسٹی ہمارے دونوں فلڈز کو بڑے آرام سے ابزارب کر سکتی ہے۔ اس کی کیپیسٹی کے بارے میں کچھ کنفیوژن کریٹ کی گئی تھی کہ 0.9 ہے یا 0.8 ہے ملین ایکڑ فٹ، نہیں، وہ غلط بات ہے۔ اس کی جو گراس کیپیسٹی ہے وہ 1.7 ملین ایکڑ فٹ ہے، جو کہ یہ جو 2 فلڈ ہیں چناب کے، اس دفعہ ان دونوں ریلوں کو پہلے کو تو پوری طرح ابزارب کر لینا تھا، اور جب تک اس کا تھوڑا پانی نکلا اس کے بعد دوسرا بھی پورا ابزارب ہو جانا تھا۔ تو بدقسمتی سے یہ جو چنیور ڈیم ہے یہ اگنور ہوتا رہا۔ ابھی اس پہ وار فوٹنگ پہ کام ہونے کی ضرورت ہے۔ اس کے علاوہ بھی براجز کی بہت آپشن ہے، چناب پہ اوپر نیچے پلانز ہیں، لیکن ایک اور میں بتا دوں، جو مرالا ہیڈ ورکس ہے اس کو بھی تھوڑا اس کا دیکھیں، جو رائٹ ابٹمنٹ ہے، رائٹ سائڈ کا بند ہے، وہ نیچرل ہے، وہاں پہ بند کی ضرورت نہیں، وہ ویسی اونچی زمین ہے۔ تو لیفٹ پہ ہمیں صرف جو ایگزسٹنگ بند ہے سیالکوٹ کو جانے والا، اس کو ہم جتنا اونچا کریں اتنی ہمیں ایکسٹرا سٹوریج ملتی جائے گی۔ ظاہر ہے اسٹرکچر کو اسی حساب سے تھوڑا سا سے آپ 3 یا 4 میٹر اونچا کر لیتے ہیں تو آپ کو تقریباً آدھے دن کی کیپیسٹی ادھر بھی مل جاتی ہے۔ تو ابھی ہو یہ رہا ہے کہ انڈیا جان بوجھ کے بیچ میں جب دیکھتا ہے کہ توی میں آیا، چناب میں آیا، تو وہ اپنا بھی ریلا چھوڑتا ہے۔ اور اس میں خاص طور پہ اس سال ہم نے لاسٹ پروگرام میں بات کی تھی، آج سے 2-3 مہینے پہلے، کہ انڈیا اس سال ضرور تنگ کرے گا، اور اس نے کیا ہے۔ اچھا انجینئر صاحب، سر آپ کے پاس تو پورا ڈیٹا ہوتا ہے اور آپ یہ سارا مانیٹر بھی کرتے ہیں، اور آپ کے میں پیج بھی دیکھتا ہوں یہ ریورز آف پاکستان والا،
کہ اس پہ آپ بتاتے ہیں کہ پاکستان کے فلانے دریا میں یہ لیول ہے اور وہ پوری آپ نے ڈیٹیلز پرووائڈ کی ہوتی ہیں. تو میرے خیال سے آپ کی انڈیا میں بھی یہ جو سیلاب کا پانی آتا ہے ڈیمز میں اس کے اوپر بھی کچھ نہ کچھ نظر ہوگی. تو کیا آپ کو اس طرح جو انہوں نے پانی چھوڑا اس میں بدنیتی کا عمل دخل نظر آتا ہے یا نہیں آتا؟ جی بالکل. میں نے جس رات ریلا آیا تھا اس سے رات ہونے سے پہلے میں نے بتا دیا تھا کہ آج یہ سونے کا انتظار کرے گا لوگوں کے اور اس کے بعد پانی چھوڑے گا. اب وہ جو ہے نا ڈے ٹو ڈے ہوتا ہے اور اس وقت اوپر سے کلاؤڈ کور آ چکا ہوتا ہے اور اگر نیت بری ہے تو آپ اسے روک نہیں سکتے. اب اس کا ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ سیٹلائٹ ڈیٹا چائنا کی سیٹلائٹس ہے ہماری اپنی بھی ہیں تو ڈے ٹو ڈے جو ہے ولنریبل ڈیز میں ان کا صرف ہمیں فیڈ دے دیا کریں ڈیم کی جو سٹوریج ہے اس کی ہمیں صرف سیٹلائٹ فوٹو مل جائے تو ہم اس سے ایسٹیمیٹ لگا سکتے ہیں کہ کتنا ہے اور کتنا رسک ہو سکتا ہے. لیکن اس کے علاوہ یہ ہے کہ ایگزامپل کو اٹھانا چاہیے ورلڈ فورم پہ کہ انڈیا یہ کر رہا ہے اور وہ اپنا ڈیٹا شیئر اگر نہیں کرتا تو آئندہ کے لیے ایٹ لیسٹ وہاں پہ کوئی نیوٹرل آبزرور ہونا چاہیے. یا دوسری بات یہ ہے کہ ہم اپنی سائڈ پہ اس چیز کو محفوظ کرنے کے لیے ہم یہ جو 2 سٹیپس میں نے بتائے ہیں مرالا کا اور چنیوٹ کا وہاں پہ ہم یعنی جتنا ریلا انڈیا کی چھوڑنے کی کیپیسٹی ہے ایک دن کی اور دوسری دفعہ آدھے دن کی تو وہ ہم بالکل سارا پانی بچ جائے گا, کوئی نقصان نہیں ہوگا. دوسری بات یہ ہے کہ باقی جو 2 دریاؤں کا سیلاب تھا راوی کا اور ستلج کا وہ اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے کیونکہ وہاں پہ وہ انڈین پنجاب میں سے گزر کے آنا ہوتا ہے اس نے تو وہاں بھی تباہی ہوتی ہے. چناب اسپیشل کیس ہے کہ چناب میں سیلاب چھوڑنے سے انڈیا کا اپنا نقصان نہیں ہوتا, وہ کافی گہری گھاٹی میں سے گزر کے آتا ہے اور جب ہمارے علاقے میں آتا ہے تو پھر نقصان ہوتا ہے. تو اس دفعہ اگر اس نے اس کو ایز اے ویپن یوز کیا اور میرا یہی خیال ہے کہ کیا تو اس نے کامیابی سے یوز کیا اور ہمارے عام لوگوں کو بہت نقصان پہنچایا اس نے. یہ سر یہ ہمارے ہاتھ میں ہے کہ ہم آئندہ کے لیے خود بندوبست کریں. اچھا سر, یہ جو آپ نے چنیوٹ ڈیم کا ذکر کیا ہے اس کا تھوڑا سا آپ بتا سکتے ہیں کہ اس پہ کتنا خرچہ لگے گا, کس طریقے سے بنے گا اور اس سے کیا کیا فائدے حاصل ہو سکتے ہیں؟ جی چنیوٹ ڈیم جو ہے یہ ایک براج ہی کہہ لیں, تھوڑا سا اونچا براج ہے, 50-55 فٹ اس کی اونچائی ہے اور اس میں تھوڑا سا ایکسٹرا آپ کو دونوں لیفٹ رائٹ پہ جو ایگزسٹنگ بند بنے ہوئے ہیں ان کو تھوڑا مضبوط کر کے بنانا پڑے گا, یعنی کہ تھوڑا سا اونچا کرنا ہے اور پرماننٹ رکھنا ہے. یوز ہم اس کو ویسے بھی ہر پورا سال نہیں یوز کریں گے, ہم نے اس کی ساری کیپیسٹی سیلاب کو روکنے کے لیے اور اس کو پھر آرام سے چھوڑنے کے لیے رکھنی ہے. اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ آبادی تو بندوں کے اندر پہلے بھی نہیں ہے, کھیت بھی اسی طرح چلتے رہیں گے, لیکن جب ہمیں یہ فکر ختم ہو جائے گی کہ نیچے والے سارا علاقے جو اس دفعہ ڈوبے ہیں وہ ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو جائیں گے. دوسری چیز یہ ہے کہ جس طرح آپ نے دیکھا سیالکوٹ کا ایئرپورٹ ہماری پرائیویٹ جو کاروباری شخصیات ہیں انہوں نے فنڈ کیا, اسی طرح چنیوٹ جو ہے اسی ماڈل پہ چنیوٹ کے جو سیٹ ہیں وہ دے آر ویری انٹرسٹیڈ, وہ کہتے ہیں بھی ہمیں ادھر ٹربائنز لا کے بجلی مل جائے تو وائنا اور ساتھ سیلابوں کا خطرہ بھی حل ہو جائے. تو وہ پورا تو شاید نہ ہو لیکن وہ کافی حد تک کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں اور اس کا ٹوٹل خرچہ جو ہے وہ بہت زیادہ بھی ہوا نا تو $1 ارب سے زیادہ نہیں جاتا. تو یہ اپنی قیمت تو وہ پانی کے نمبر میں تو پہلے سیزن میں ہی پورا کر لے گا. اب اس کو ہم آگے کیسے ٹرانسلیٹ کرتے ہیں فائدے میں وہ علیحدہ بات ہے, لیکن ہمیں اسے فوری طور پہ کریں. دیکھیں خانقی براج ریٹائر ہوا پرانا تو نیا ہم نے ود ان ایئرز بنا لیا, اے ڈی بی نے اسے فنڈ کیا, ورلڈ بینک والے بھی کر دیتے ہیں اس طرح کے. تو یہ بھی آپ براج سمجھے ہینڈل کریں, اس سے باقاعدہ نہریں نکالنے کی شاید ضرورت نہ پڑے کیونکہ نیچے بالکل نیکسٹ ہمارے پاس اگلا براج ہے اور وہاں سے جہاں جہاں تک پانی جانا چاہے ہم بھیج سکتے ہیں. اچھا وہ سارا اسی کے کمانڈ میں آتا ہے تو اتنا فرق نہیں پڑے گا. ٹربائنز لگ جائیں گی, بجلی ایکسٹرا آ جائے گی اور باقی گراؤنڈ واٹر چارج بڑا اچھا ہو جائے گا. بلکہ یہ جو ارد گرد کی زمینیں جو اس کے اندر آئیں گی وہ زرخیز بھی زیادہ ہو جائیں گی, وہ جو رکے گی نا چناب کی بڑی زرخیز ہوتی ہے.
تو یہ ٹوٹل ہے اس کا ایسٹیمیٹ. آپ کہہ لیں کہ جو خان کی براج کا خرچہ آیا تھا میرا خیال ہے نہیں وہ میرا خیال 25-26 ارب کا ہی ہوا تھا, لیکن اب ڈیپریسیشن کی وجہ سے نا ابھی آپ کہہ لیں کہ زیادہ 150 ارب تک پہنچ جائے گا, کیونکہ اس کا تھوڑا اسکیل بڑا ہے اور دوسرا اس پہ ٹربائنز وغیرہ لگنی ہے, تو سب کچھ مل ملا کے 150-200 ارب روپے سے زیادہ نہیں ہے جاتا. اچھا, تو انجینئر صاحب آپ کو سر ماشاءاللہ سے کافی اب عرصہ ہو گیا ہے سواں ڈیم کی کیمپین چلاتے ہوئے, اور آپ یہی بات بار بار بولتے رہے تھے اور قوم کو سمجھاتے رہے تھے, بالخصوص پاکستان کے اشرافیہ کو, کہ اگر یہ ڈیم بنا لیا تو ہم بھارتی آبی جارحیت سے بچ جائیں گے. اور پھر اس سال وہی ہوا کہ سواں ڈیم کے اوپر کسی نے توجہ نہیں کی, اور اتنی بڑی تعداد میں پاکستان کا یہ جو پانی ہے یہ اب سمندر میں چلا گیا. اب سر جو موجودہ اس وقت صورتحال ہے, آگے سردیوں کا موسم آنے والا ہے. اب گرمیوں میں تو بھارت نے جو پاکستان کا نقصان کرنا تھا وہ کر دیا, شہر کے شہر ڈوب گئے. اب سردیوں میں بھارت کیا کرنے جا رہا ہے, ذرا اس کے اوپر بھی آپ کی کیا ماہرانہ رہے؟ جی, سردیوں میں وہ اس کی زیادہ یہی کوشش ہوگی کہ اگر کوئی سٹوریج میں پانی آیا ہے تو اس کو ایسے ٹائم پہ یا جلدی ایک دم نکال دے گا, ٹھیک ہے, یہ سیزن ختم ہوتے ہی تو پھر چناب کا پانی کم ہو جائے, اس کے بعد وہ پھر بھرنا شروع کر دے گا اور اس وقت تک بھرتا رہے گا جب تک وہ ہمیں تنگ کر سکتا ہے, یعنی کہ ہمارا ڈسٹرب کرنے کی کوشش کرے گا پانی کے استعمال کا پیٹرن. جب فصلیں پک جائیں گی پھر چھوڑ دے گا. تو یہ مطلب بدنیتی ہو تو آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں. اب ہمارے اپنے جو اینٹی ڈیمرز ہوتے ہیں وہ اس کی بدترین ایگزامپلس کو لے کے اور پھر اپنا پروپیگنڈا شروع کر دیتے ہیں. اب ایک ڈاکٹر صاحب ہے وہ جسے کہتے ہیں ورسٹ کیس سیناریو ہر چیز کا لے کے اور اس کو اپلائی کرتے ہیں. اب دیکھیں پاکستان میں ہمارے صوبوں کی ایک دوسرے کا اس طرح کی دشمنی نہیں ہے, ایک دوسرے کو ڈبونے یا پیاسا کر کے مارنے کی پلاننگ کریں, تو یہ بدقسمتی ہے. جب ہم اپنے ملک کی بات کرتے ہیں تو ہمیں زیادہ زیادہ اس سال جو ہے نا وہ جو ایکسٹینشن ہو رہی تھی تربیلا کی, اس کی وجہ سے ریکوائرمنٹ تھی کہ آپ نے ایک لیول تک بھر کے رکھنا ہے اور پھر یہ کرنا ہے وہ کرنا, تو وہ اس کو لے کے پراپوگینڈسٹ جو ہوتے ہیں وہ پھر اس کے خلاف اتنا زہریلا پراپوگینڈا کرتے ہیں جیسے پچھلے 50 سال سے یہی ہوتا آ رہا ہے. اس کے لیے بھی بڑی اچھی تجاویز ہے, وہ انشاءاللہ اگر کسی آج موقع ملا یا نیکسٹ پروگرام میں بہت ڈیٹیل میں بات کریں گے کہ تربیلا جو ہے اس کا اگر صرف ایس او پیز کو ٹیکنیکلی ریوائز کر کے ہم امپلیمنٹ کریں تو وہ اس کے جس ایسپیکٹ سے ڈرایا جاتا ہے, بری مثال بنا کے دیا جاتا ہے کہ بھئی پانی لیٹ ہو جاتا ہے یا وہ سیلاب نہیں روکتا یا وہ سلٹ روک لیتا ہے, یہ تینوں چیزیں فکس ہو جائیں گی اور سال میں 8-9 مہینے دریا جو ہے وہ بالکل نیچرل اپنے پرانے ریور بیڈ پہ بہے گا, اور جتنا بیچ میں نئی پرانی سیلٹ ساری لے کے نیچے جائے گا, اب پچھلے 150 سال اور اگلے 100 سال کی کسر نکل جائے گی. تو ویری گرین ویری پازیٹیو رول ہوگا. اور مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اگر بات ہی نہ کی جائے اس کے بغیر تو پھر بات آگے نہیں بڑھتی. ابھی پہلے ان کو سمجھانا پڑے گا, جو بابو لوگ بیٹھے ہوتے ہیں وہ تو اس چیز کو بلاسفیمی سمجھیں گے کہ بھئی آپ ایس او پی کے خلاف بات کر رہے ہیں. بھی ایس او پی انسانوں نے بنائی ہے, وہ اگر وہ زندہ نہیں ہے تو ان کے بعد جو بیٹھے ہوئے نا ڈیم بنانے والے ان کو بلا کے کہیں کہ ہاں جی بتا ہماری یہ ریکوائرمنٹ ہے. اور دیکھیں ہم جو بات کر رہے ہیں کہ تربیلا کو ایز اے جو اس کا پرانا رول تھا اس کی بجائے ہم اس کو جنکشن کے طور پہ یوز کریں, اس کو ہم مسلسل خالی رکھ کے ایون برسات میں بھی اس کو صرف پانی ڈائیورٹ کرنے کے لیے یوز کریں, باقی سال یہ پانی روکنے کی بجائے وہ صرف ہمیں اس میں 700-800 میگا واٹ کا فرق پڑے گا, اس سے بہت زیادہ گین کریں گے, 10-15 گنا زیادہ. اچھا سر, اگر آپ سے اس وقت یہ سوال کیا جائے کہ 4 ایسے پروجیکٹس جن کے اوپر پاکستان کو ہنگامی بنیادوں پر کام کرنے کی ضرورت ہے, جنگی بنیادوں کے اوپر, اور پاکستان کا مستقبل ان کے اوپر منحصر ہے, بالخصوص یہ جو واٹر سیکیورٹی اور ہماری انرجی کی ضروریات ہیں اس کے حوالے سے, تو آپ وہ کون سے 4 پروجیکٹ پن پوائنٹ کرتے ہیں؟ یہ میرا آپ سے آخری سوال ہے. جی, پہلا سوان ڈیم, وہ پوری سٹوریج آپ کے ملک کی سنبھال لے گا. اور وہ جو کہتے ہیں نا پنجاب میں سیلاب آئے ادھر نہیں آیا, یہ سب گلا بھی ختم ہو جائے گا. پنجاب میں آدھا پانی جاتا ہے, باقی تربیلا مطلب مین انڈس سے آدھا پانی جاتا ہے, ملک کے $100 ارب کا پانی اس سال بھی ہے. اچھا, دوسرا سواں بننے سے تربیلا کا رول چینج ہو جائے گا, اور وہ جو میں نے ابھی اس کے گرین رول کی بات کی ہے, کمانڈنگ رول کی بات کی ہے, پہلے سے 10 گنا بہتر فلڈ کنٹرول کی بات کی ہے,
وہ صرف کاغذی کام ہے, اس میں آپ کو کچھ کرنا بھی نہیں پڑے گا. ٹنل وغیرہ سب کچھ بنی پڑی ہیں, زیادہ زیادہ آپ کو یا نئی ٹنل بنانے پڑے نا تو وہ 1 ارب سے اوپر نہیں جاتا کام. تو دوسری چیز ہوگی. تیسرا خرمنگ شیوک ایز اپر ریزروائر, یہ میں پہلے بھی کئی دفعہ بات کر چکا ہوں. یہ ایک ڈیم اور اس کی ایک ٹنل بننے کے ساتھ ہمیں پاکستان کی موجودہ پوری ڈیمانڈ سے 1.5 گنا زیادہ بجلی ملے گی. وہ بالکل ڈرٹ چیپ, 60-65 پیسے پر یونٹ, زیادہ کر لیں 1 روپیہ کر لیں, وہ 70 والی بات کی. یہ تیسرا ہو گیا. چوتھا, پنجاب میں آپ کو دریاؤں پہ براج بنانے ہیں تو چناب پہ چنیوٹ ڈیم اور مرالا کر لیں, اور اگر اور بھی کوئی ہے تو اس کا پلان کر لیں. باقی راوی کا جو روٹ ہے بہت اچھا ہے, اس کے اندر صرف یوں نکال دے, یعنی کہ اربن ڈیولپمنٹ والا کام, وہ خطرناک ہے. اس کو چھوڑ کے باقی سارا براجز ہیں, جھیلیں ہیں, درخت ہیں, وہ لگائیں جتنا لگا سکتے ہیں. اور ستلج تو بنا بنایا ہمارے پاس پڑا ہے کہ اس کے دائیں بائیں دونوں طرف ایک خشک دریا پڑا ہے. ہمارے پاس پورا بیاس کا بیڈ ہے, پورا ہکڑے کا بیڈ ہے, اس کے اندر پانی چوس کنویں کا پورا ایرے لگائیں. یہ کوئی 100-150 کی بات نہیں کر رہا, ہزاروں میں لگیں گے, اور وہ سارا پانی ایک قطرہ سیو ہو جائے گا. اور آپ کو بے شک اس کے اوپر کھیتی باڑی کریں, جو پہلے لوگ رہتے ہیں وہ یوز کریں, تو وہ پورا ڈیم کا ڈیم ہے, اور وہ ایواپوریٹ بھی نہیں ہوگا, سارا پانی بچت ہو جائے گا, اور نیچے تک جو ہے نا وہ پانی کے زمین کے نیچے ٹریول کر کے جائے. تو یہ 4 چیزیں تو چل ان کو میں دوبارہ ایک دفعہ دوہرا ڈیم, گرویلا کا رول, اور خرمنگ شیوک اور پنجاب کے براجز. وجہ ہٹانے کے لیے وہ کیا کرتے ہیں, کالا باغ ڈیم کا پوائنٹ چھیڑ کے نا اس کی بیشنگ شروع کر دیتے ہیں تاکہ صوبے لڑنا شروع ہو جائیں. تو کالا باغ ڈیم ایشو ہے ہی نہیں, اس کے اندر تو پہلے غازی بروتھا بن چکا ہوا ہے. اس کے باقی چیزیں چلے صوبے مخالفت کرتے ہیں وہ کرتے ہیں, اور ساتھ اس کی کیپیسٹی بھی کچھ نہیں ہے, فلڈ کنٹرول بھی بہت کم ہے. تو وہ ایک لا یعنی بات ہے, بات کرنی ہے سواں کی کریں, اس کے ہوتے ہوا اس کا فٹ پرنٹ بالکل ٹچ نہیں ہوگا کالا باغ کا, لیکن اس کی ضرورت ہی نہیں رہتی. تو امید ہے ہماری جو حکومت ہے اور وہ سرکاری اہلکار جو کہ یہ باتیں سن رہے ہیں وہ ان پر عمل کریں گے, کیونکہ انجینئر صاحب کی جو ماضی کی جتنی بھی باتیں ہیں وہ ہم نے خود سچ ہوتے دیکھی ہیں. بالخصوص یہ سوان ڈیم کے حوالے سے یہ جو پنجاب میں حالیہ کچھ عرصے میں ہوا ہے, یہ سب پوری قوم دیکھ رہی ہے. تو ہم چاہتے ہیں کہ آپ جتنے دوست بھی یہ ویڈیو سن رہے ہیں, برائے مہربانی آپ کے جتنے دوست ہیں, رشتہ دار ہیں, کزنز ہیں, آپ کے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز ہیں, ہر جگہ یہ ویڈیو شیئر کریں تاکہ انجینئر صاحب کا یہ پیغام جائے اور ہمارے جو ارباب اختیار ہیں وہ اس کا نوٹس لیں. اس کے ساتھ ہی آج کے شو کا اختتام کرتے ہیں. آپ کی کوئی رائے ہو تو کمنٹس پہ اپنی رائے کا اظہار لازمی کریں. بہت شکریہ.